طریقے سے پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوان، آج رجب المرجب کی یہ 29 تاریخ ہے۔ آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اتنے ہم نافرمان ہونے کے باوجود، اتنے گناہ کر لینے کے باوجود، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار برکتیں، بے شمار رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا کرم اور اس کے احسانات بے شمار ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے وہی جانتا ہے، وہ کتنا بندوں پر مہربان ہے وہی جانتا ہے، وہ کتنا اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، اس وقت کی تاریخ کے اندر دنیا کے پردے پر جو سب سے زیادہ پھیلنے والا کوئی مذہب، کوئی دین ہے، وہ دین اسلام۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا خوبی ہو سکتی ہے، اس کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے؟ وہ خصوصیت، وہ خوبی اور وہ اس کی ایک الگ پہچان یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اس مذہب کے اندر کوئی ظلم و ستم نہیں۔ آج انسان گناہ کر کے، ظلم سہ کر، ظلم کر کے، تھک ہار کے اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس راستے پہ چلنے کے بعد انسان گناہ سے دور ہو جائے، جس راستے پہ چلنے کے بعد جو انسان اس روئے زمین پر ظلم و بربریت کے بازار گرم کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے، جس راستے پہ چلنے کے بعد انسان کے اوپر جو ظلم ہونے والے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اس روئے زمین پر وہ ایک ہی مذہب ہے جس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سماعت فرما لیں،
تاکہ آپ کی بھی نالج میں رہے اور بتانے کی بھی کام ہے. دین جو ہمارا اسلام ہے یہ صرف 1400 سال پرانا دین نہیں ہے. ہمارا اسلام صرف 1400 سال پرانا یا 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے. جب سے انسان کا وجود اس روئے زمین پر ہے تب سے اسلام ہے. جب سے اس روئے زمین پر انسان کی پیدائش ہے, انسان کا وجود اس روئے زمین پر آیا ہے, تب سے اسلام آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں. تو جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. سرکار نوح علیہ السلام آئے, ان کا جو اسلام مذہب تھا وہ اسلام تھا. سرکار شیس علیہ السلام آئے, ان کا مذہب بھی اسلام تھا. سرکار ابراہیم علیہ نبی کی تسلیم آئے, ان کا مذہب بھی اسلام تھا. بس یہ ہے کہ ان کی شریعتیں الگ تھی, مذہب ایک تھا جس کو اسلام کہا جاتا. شریعتیں ہر نبی کی الگ الگ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی, حضرت عیسیٰ پیغمبر کی شریعت الگ تھی, حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ تسلیم کی شریعت الگ تھی, حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت الگ تھی, اور ان کے قانون بھی جدا گانا تھے. تو جیسے جیسے دور بدلتے گئے شریعتیں بدلتی گئی, لیکن مذہب کبھی نہ بدلا ہے, نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا حضور ہے, ان کا بھی دین اسلام تھا اور ہمارا بھی دین اسلام ہے, اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کا دین اسلام رہنے والا ہے. اسلام کو 14 سال پرانا نہیں, اسلام تو اتنا پرانا مذہب ہے. جب سے انسان کا وجود اس روئے زمین پر آیا ہے تب سے اسلام آیا ہے. اور یاد رکھیں قیامت تک اور آخرت تک اگر کسی کا مذہب کام میں آنے والا ہے وہ صرف اسلام کام میں آنے والا ہے. اور اسلام کی خوبی کیا ہے, خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. اور اس اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں مسلمانوں کے لیے اور عام انسان کے لیے. پرابلم یہ ہے کہ انسان اسلام کو پڑھتا نہیں ہے اور اسلام کے حوالے سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. انسان مذہب کو پڑھتا نہیں ہے, ایک دو بات سن لی اور سن کر کے مذہب اسلام پر انگشت نمائی کرنے لگ جاتا ہے. کاش کہ اسلام کو پڑھ دے اور صحیح معنوں میں پڑھ دے, تعصب کا اینک ہٹا کر کے اگر کوئی اسلام کو پڑھ دے تو اسلام کے اندر آسانیاں سمجھ میں آتی ہے. مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر پیدا ہی نہیں فرمائی. خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, میں انسان کے لیے آسانی چاہتا ہوں, مشکل چاہتا ہی نہیں. اور اسلام دین کس نے دیا ہے؟ اسلام ہمیں اللہ ہی نے تو دیا ہے, اسلام کسی اور نے نہیں دیا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسند کیا اگر کوئی دین ہے وہ مذہب اسلام ہے. جب اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہی اس کو سلیکٹ کرنے والا ہے تو پھر اللہ ہی خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہوں, مشکل نہیں چاہتا ہوں. تو پھر اسلام کے اندر مشکل کہاں سے گئی؟ ایک آسان سی بات میں آپ کا عرض کروں. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر. آپ سمجھیں اس بات کو کہ کتنی آسان اسلام کے اندر ہے. ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان فرما دیا. میں سنت اور کیا کہتے ہیں نوافل کی بات نہیں کرتا, میں ان 5 پلر آف اسلام کی بات کرتا ہوں کہ جس کے اگر کوئی انسان ان کا انکار کرتے تو مسلمان ہی نہیں کرتا. ان 5 چیزوں کی بات کرتا ہوں. ان میں سے سب سے پہلا کلمہ ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے. یہ ہمارا سب کا کلمہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب مسلمان کا کلمہ ہے. جب انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے. سب سے پہلا تو پلر آف اسلام میں سے 5 چیزیں, اس میں سب سے پہلی بات ہے اسلام کلمہ جس کو توحید کہا جاتا ہے. ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اور آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا. ہم مسلمان ہو. یہ ہر ایک چھوٹے بڑے جوان مرد عورت
امیر غریب شہری دین سب کے لیے قاعدہ قانون ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو، زبان سے بول دے دل سے تصدیق کر لے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب آئیے دوسری بات، نماز، پھر ہوتا ہے روزہ۔ دیکھنا کمپلسری کتنا ہے یہ 4-5 چیزیں، اور پھر اسلام کے اندر آسانی کتنا ہے اس کو سمجھے آپ۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور سب پر فرض ہے۔ اب دیکھیے یہ فرض چیز ہے، یہ فرض۔ اب اس فرض کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر آسانی کتنی پیدا فرما دی ہے، اور دنیا کے اور اسلام کے اندر اتنی مشکلیں ہیں، اتنی سختی ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر سختی ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر دشواری ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے حوالے سے کوئی اختیار دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو سب سے آسان چیز ہوتی وہ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضور بھی اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اور حضور کو پیدا کرنے والا خالق بھی امت کے لیے اور اس مسلمان اور اس قوم کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ نماز انسان کے لیے فرض ہے، بغیر نماز کے کام نہیں چلنے والا، لیکن اب دیکھیں آسانی کتنی ہے۔ ایک طرف اسلام نے کہہ دی یہ فرض ہے، کرنا ہی پڑے گا، اگر کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کے تو بیٹھ کر، سو کر کے تو سو کر، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے اس کو کرنا پڑے گا۔ سختی یعنی یہ قانون اتنا سخت قانون لاگو کر دیا کہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آسانی کتنی پیدا فرما دی، آسان اتنی ہے کہ اگر تم کسی سفر میں چلے گئے ہو تو اسی 4 رکعت کے اسلام نے 2 کر دیے، اے بندے تیرے لیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ 4 رکعت تھی لیکن آسانی اسلام نے اتنی کر دی، بندہ تو 4 نہیں پڑھ پاتا ہے، سفر کے اندر مشکلات ہے، تیرے سفر کے اندر 2 پڑھ دے۔ پھر آئے تم وضو نہیں کر سکتے ہو، وضو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، وضو شرط ہے، وضو نہیں پایا گیا تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ چہرہ دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، پیر دھونا فرض ہے وضو کے اندر، لیکن کہہ دیا اے بندے تیرے کوئی تکلیف ہے تو وضو نہیں کر سکتا، سخت سردی تیرے اوپر کوئی اثر آمیز کرتی ہے، تجھے سردی کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، ایک طرف کیا کہہ دیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام نے آسانی اتنی فرما دی ہے بندے تو وضو نہیں کر سکتا ہے، مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے جسم پر مر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا تیمم بھی قبول فرما لے گا، تیری نماز بھی قبول فرما لے گا۔ اتنی آسانی۔ اسلام کو پڑھے، اسلام کو سمجھے، اسلام کے اندر کہیں سے کہیں تک مشکل نہیں، اسلام کے اندر کہیں سے کہیں تک سختی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ سختی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی سمجھے اسلام کی کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مذہب اسلام ہمیں عطا فرما دی۔ اچھا اس مذہب کی ضرورت کیوں پڑی؟ مذہب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پہلے کے دور میں بھی بہت سارے ادیان تھے، باطل دین تھے، جس کے اندر کیا کیا ہوتا تھا کہ جس کے اندر ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، چھوٹوں پر کوئی شفقت کا کوئی تصور نہیں تھا، غریبوں کا حق مار دیا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور چوری ڈکیتی زنا عام ہو چکا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر اس دین کو مکمل فرما دیا اور ارشاد فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب ہم نے آج آپ کے لیے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے اور میری نعمت کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا ہے۔ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمانے کے بعد میں ظلم کا خاتمہ فرما دیا، جو غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا اس کا خاتمہ فرما دیا، جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جاتے تھے اس کا اسلام نے خاتمہ فرما دیا، جہاں چوری ڈکیتی شراب زنا عام ہوا کرتے تھے اسلام نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا کہ اسلام کے اندر نہ ظلم کا کوئی گنجائش ہے، نہ شراب کی گنجائش ہے، نہ ڈکیتی کی گنجائش ہے، نہ چور چکاری کی گنجائش ہے۔ اسلام نے شروع دن سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ان پر کیل ڈال دی کہ جو بھی انسان یہ جرائم کرتا ہے وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے پردے پر اسلام کے قانون نافذ کر
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اس کے بعد میں اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان تعصب کا عینک ہٹا کر کے قرآن کو سمجھ لیتا ہے، قرآن کو پڑھ لیتا ہے، دین کو سمجھ لیتا ہے اور مذہب کو سمجھ لیتا ہے، وہ انسان پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مذہب اتنا لوجیکلی ہے، یہ مذہب اتنا پاورفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے اندر لوجک عطا فرمائی، لچک عطا فرمائی. کسی کہنے والے نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا. یہ ہمارا اسلام ہے. شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا دامن عطا فرما دیا، ورنہ نہ جانے یہ بیچاری کتنا خدا کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ اس کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے دین ہمیں دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے، اور مصطفیٰ جیسا عظیم محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے. جس مصطفیٰ نے ہمیں اسلام سمجھا کر کے ہماری اس پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تیار فرما دیا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. کتنی آسان کی نماز فرض ہے، وضو نہیں کر سکتا بندے تیمم کر. اور پھر کیا کہہ دیا روزہ یہ فرض ہے اسلام کے اندر، روزہ فرض ہے. کہ بندے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کہیں مسافر ہو گیا، کہیں چلا گیا، تو سفر کے اندر نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے چھوڑ دے بعد میں رکھ. فرض تھا روزہ رکھنا، ہر کنڈیشن کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن کہہ دیا تو سفر کے اندر ہے، کوئی بات نہیں، جب سفر تیرا ختم ہو جائے، گھر آ جائے تو مطمئن ہو جائے اپنے جسم کو لے کر کے، اس کے بعد اس روزے کو رکھ لے. اب آئیں دوسری چیز، زکوٰۃ یہ فرض ہے اور حج یہ فرض ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر زکوٰۃ اور حج کو فرض نہیں کیا. جو زکوٰۃ دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو زکوٰۃ کو فرض کیا، ورنہ یہ فرض ہے. یہ زکوٰۃ پلر آف اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ فرض، یہ زکوٰۃ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم کو ہر بندے کے اوپر یہ بول نہیں ڈالا. جو کر سکتا ہے اللہ نے کہا بندہ تجھے ہی کرنا ہے. اور پھر حج کا معاملہ ہر نہیں کر سکتا، ہر میرا بندہ نہیں کر سکتا. جس اے بندے تیرے پاس استطاعت ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے گھر کا سفر کر لے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زکوٰۃ بھی قبول فرما لے گا، تیرا حج بھی قبول فرما لے گا. کتنی آسانی اسلام ہے. اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بس ضرورت اس بات کی جو اسلام نے ہمیں دیا ہم اس کو پکڑ لیں. ہم صرف اسلام کو سمجھتے نہیں. کاش کہ ہم اسلام کے بارے میں روزانہ ایک ہی پیج پڑھ دیں کتاب کا، ایک ہی آیت کی تفسیر پڑھ دے، اس کا ترجمہ پڑھ دے اور صحیح معنوں میں اس کو پڑھ لے، ایمانداری کے ساتھ پڑھ لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کتنا خوبصورت ہے. ساری اسلام کی خوبصورتی ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کتنی خوبصورتی جانتے ہیں، کتنی خوبصورتی. اسلام ایک بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے اسلام کے اندر، جو آتا ہے اسلام اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور لوجک یہ ہے، اسلام نرم اتنا ہے کہ اسلام کسی زبردستی کو قبول نہیں فرماتا. لا اکراہ فی الدین. لوگ کہتے ہیں یار یہ زبردستی ان کو یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبردستی ان کو یہ کر رہا ہے. ارے اسلام کے اندر زبردستی ہے ہی نہیں تو پڑھائے گا کون؟ قرآن نے صاف اعلان فرما دیا، 1400 سال 14.5 15 سال سے پہلے قرآن اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی کلمے پڑھنے والے کو دین ایکسپٹ ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر زبردستی پڑھانے والے کا تصور کہاں سے پیدا ہو؟ اسلام تو دلوں کو امپریس کرتا ہے، دلوں کو جیتتا ہے. اور جو اسلام کا نمائندہ آیا ہے وہ سروں پہ تلوار نہیں چلی ہے، وہ دل کی دنیا کو فتح کی ہے. جب لوگوں کے دل کی دنیا فتح ہو گئی، وہ آٹومیٹک ان کی زبان سے نکلتا ہوا نظر آ گیا. جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے کردار کے حامل ہے تو ان کے پیدا کرنے والا خدا کتنا خوبصورت ہوگا. ہمیں بھی پڑھ دینا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے نہ کسی پر صبر کیا ہے، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، اور نہ کسی کو ظلم سہنے کا یہ ادھیکار دیا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوتا تو نیچی گردن کر کے بیٹھ جاؤ. اسلام کے اندر نہ ظلم ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے اسلام. یہی تو وجہ جب ظلم ہو رہا تھا دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کے قانون نافذ فرما دیا. اے بندو ان قانون پر عمل کر لو، ظلم کرنے سے بھی محفوظ رہ جاؤ گے اور ظلم سہنے سے بھی محفوظ رہ جاؤ گے.
شراب پینے سے بھی محفوظ رہ جاؤ گے, شراب پلانے سے بھی محفوظ رہ جاؤ گے, جوا کھیلنے سے محفوظ رہ جاؤ گے, جوا کھلانے سے محفوظ. ہر گناہ کا اسلام میں سدے باب فرماتے ہیں. وہ عظیم دین, وہ عظیم اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں, ہمارے رات اور دن کو دیکھ لیں, کیا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا ہم ادھیکار ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی وہ کریم کتنا بڑا بادشاہ ہے, صبح اٹھتے ہیں تو نعمتیں دیتا ہے, دوپہر ہوتی ہے تو وہ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے, شام ہوتی ہے تو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے, رات ہوتی ہے تو بے شمار, رات کے اندر نعمت عطا فرماتا ہے. صبح اٹھ جاتے ہیں تو پھر فجر کی سفیدی جب صبح نمودار ہوتی ہے تو بلانے والا بلاتا ہے, اے بندے آجا کامیابی کی طرف. رات میں تو کامیابی لے کر کے سویا ہے, اللہ کی نعمتیں کھا کر کے لے کر کے سویا, تو اٹھا نہیں, اس سے پہلے اللہ کا منادی تجھے اعلان دے رہا ہے, اے بندے آجا خدا کے دربار میں آجا, آجا کامیابی کی طرف آجا. جو بندہ آ جاتا ہے, اسلام کی بات کو مان لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی سے انتظام فرماتا ہے. یہ کوئی کام بھی نہیں, یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ملے گی. اور کتنی خوبصورتی اور دیکھیں, بہت بڑا اسلام ہے, بغیر کنارے کا اسلام ہے ہمارا. یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرما کر ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو کرتا ہے, اسلام کی ہر بات خوبصورت ہے. الدین یسر, دین آسان ہے, اور اسلام اللہ کا پسندیدہ کیا ہوا دین ہے, اور قیامت کے میدان میں یہی اسلام کام میں آنے والا ہے. شروع سے اب تک, اب سے قیامت تک یہی اسلام رہنے والا ہے, یہی مذہب کام میں آنے والا. جو اس مذہب پر ڈٹ گیا, اس کا دامن پکڑ لیا, اسی مذہب اسلام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بروز محشر ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے. اس کی ہر بات کے اندر دینی بھی فائدہ ہے, دنیاوی بھی فائدہ ہے. اسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. قرآن میں 4 چیزوں کا ذکر ہے وضو کے حوالے سے. چہرے کو دھونا ہے, ہاتھ کو دھونا ہے, مسح کرنا ہے, اور پیر کا دھونا ہے. ان 4 چیزوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر وضو کے حوالے سے. لیکن کیا ہم جب وضو کرنے کے لیے آتے ہیں, وضو خانے میں بیٹھتے ہیں, کیا ڈائریکٹ ہم چہرہ دھوتے ہیں؟ نہیں, ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھوتے, پہلے ہم اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں. اس کی بھی لوجک ہے, حضور نے سب سے پہلے ہاتھ ہی کیوں دھوا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا, لوگوں جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے چہرہ دھل لو, یہ قرآن کہتا ہے. اس کے بعد کونے سمیت ہاتھ دھل لو, اس کے بعد چوتھا سر کا مسح کرو, پھر پاؤں دھلو. قرآن تو یہ کہتا ہے, اور حضور کہتے ہیں لوگوں چہرہ دھلنے سے پہلے میری ایک سنت کو زندہ کرو, پہلے ہاتھ دھل لو, اس کے بعد کلی کر لو, پھر ناک میں پانی چڑھو. یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئی, پھر خدا کی طرف سے جو حکم ہے فرض ادا کرنے کا, اس چہرے کو دھل لو. سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ یہ اسلام کے پیغمبر نے ان کو کلی پہلے ہاتھ دھلنے, کلی کرنے, ناک میں پانی ڈالنے اور پھر چہرہ دھلنے کا حکم کیوں عطا فرمایا؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ڈائریکٹ کا چہرہ نہیں دھلا جا سکتا ہے, یا پیر دھو لے, پھر ہاتھ دھو لے, پھر مسح کر لے, پھر چہرہ دھو لے, پھر کلی وغیرہ کر لے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, وضو تب بھی مان لیا جائے گا. لیکن یہ ترتیب کیوں بتائی اسلام نے؟ اس لیے بتائیے, حضور کی سائنس تو اللہ ہی جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور کی سائنس. آج جو بھی سائنس ترقی کرتی ہے, مصطفیٰ کی سنت کو سامنے رکھ کر ترقی کرتی ہے. حضور کے حدیث, قرآن کے اوراق, قرآن کے صفات, قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کر تحقیق کرتی ہے, اور پھر آسمان کی بلندی میں جانے کی کوشش کرتی ہے. حضور کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے میرے منہ سے ارشاد فرما دیا, ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, صرف خدا جانتا ہے. تو حضور نے پہلے ہاتھ دھلنے, کلی کرنے, ناک میں پانی, پھر چہرہ دھلنے. تو سائنس نے کہا اگر کوئی انسان ڈائریکٹ اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو فوراً لقوہ مار جائے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے, نارمل پانی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے, یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے یا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے جس کا ہمارا جسم برداشت نہیں. ڈائریکٹ اگر ہم نے اس پانی کو چہرے پہ مان لیا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم لقوے کے مریض نہ ہو جائیں. جب ہم اپنے ہاتھ میں سب سے پہلے پانی لے لیتے ہیں تو اس کی تراوٹ
ہمارے جسم میں چلی جاتی ہے، پھر کلی کرتے ہیں تو اور زیادہ جاتی ہے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ہمارا جسم اس لائق ہو جاتا ہے، پھر جسم کے کسی حصے پر پانی ڈالیں گے تو اس جسم کے حصے پر پانی ڈالنے والا اس پانی کو جسم ایکسپٹ کرنے کا، قبول فرما لے گا۔ اور حضور نے یہی بتایا ہے، اور اس کی دوسری لاجک یہ ہے، اے بندے خدا کا فرض ادا کرنے سے پہلے اس قابل اس پانی کو سمجھ لے، پہلے ہاتھ میں لیں گے تو پتا چل جائے گا یہ ٹھنڈا ہے گرم ہے، زیادہ تو سخت نہیں ہے، زیادہ گرم تو نہیں ہے، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں۔ اس کے بعد میں کہا کہ کلی منہ میں لے کے دیکھ رہی ہے پانی چہرہ دھلنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد میں اس کی بو سونگ لے کہ ایسا نہیں ہو جائے یہ پانی گندا ہے، بدبو دینے والا ہے، اور تمہارا چہرہ دھونا نہ دھونا برابر ہو جائے۔ کلی کرنے سے ذائقہ پتا چل گیا، ہاتھ میں لینے سے اس کا کیا نام اس کا ٹیمپریچر معلوم ہو گیا، اور ناک میں چلانے سے اس کی بو اور خوشبو سمجھ میں آ گئی۔ اور پانی کی تین ہی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، یا تو اس کا رنگ یا بو یا مزہ، یہ تین چیزیں سلامت ہو گئی، اب بندے خدا کے فرض کی طرف آ جائے، اب چہرہ دھل لے۔ اس طریقے سے حضور کی سنت کو زندہ کر کے خدا کے فرائض کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا وضو بھی قبول فرما لے گا، تیری نماز بھی قبول فرما لے گا، اور جو تو اسلام کی اس بات پر عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس بات کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ اسلام کے اندر خوبصورتی، اسلام کے اندر لوجک ہی لوجک، اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کو ایسے موڑ پر لے جا کھڑا کر دے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک راستہ اسلام انسان کا بند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے 10 راستہ کھول دیتا ہے۔ اے بندے تیرے لیے یہ راستہ بند ہو گیا، چل میں تیرے لیے دوسرے راستے کھولتا ہوں، تو آ تو صحیح میری بارگاہ میں، میرے دین کو سمجھ، میرے اسلام کو سمجھ۔ اور جن لوگوں نے سمجھا، اور آج یہی وجہ ہے عربستان کے اندر اور انگلستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیلنے والا ہے تو میرا اور آپ کا وہ مذہب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا نام محبوب فرما کر کے ہمیں اور آپ کو عطا فرما، جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ دنیا پڑھتی اسلام، دنیا سمجھتی اسلام کو، وہ جب سمجھ لیتی ہے اور پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اسلام پہلے بھی سچا تھا، اسلام آج بھی سچا ہے، اور اسلام کے مقابل میں کوئی بھی مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ مذہب لوگوں کو اسی بات کا خطرہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، اس کو کسی طریقے سے روک دیا جائے، لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب خدا اس اسلام کو بڑھانا چاہ رہا ہے تو پھر کس کی کیا طاقت ہے اسلام کو مٹا دے، یہ اسلام کو فل اسٹاپ لگا دے۔ اسلام کے سامنے کل بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی کچھ لوگ اسلام کے سامنے کھڑے ہیں، مٹ جائیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اسلام کل بھی سرشمس و شاداب تھا، آج بھی شاد و آباد ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رہنے والا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کو ہم نے اور آپ کو پسند نہیں فرمایا، اسلام کو اگر کسی نے پسند فرمایا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے خالق نے پھر پسند فرمایا، حضور کے پیدا کرنے والے خالق نے پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ہمیں اتنا خوبصورت دے دیا ہے، سب کا حق بتا دیا، ماں باپ کا کیا حق ہے، ورنہ کسی بھی باطل دینوں کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی انسان محبت کی نگاہ سے ماں اور باپ کی زیارت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ خوبصورتی صرف میرے اور آپ کے مذہب اسلام کے اندر ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان گھر سے وضو کر کے ایک قدم مسجد کی طرف چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا، کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ کسی بھی کتاب کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کو کوئی انسان دیکھ لے تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن ایک ایسا سرمایہ حیات ہمارے پاس میں کہ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو وضو کر کے دیکھ لیتا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی اپنی بات میں شمار فرما لیتا ہے۔ یہ خوبصورتی صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ہے، مسکرا لیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکرا لیتا ہے، مسکرانا کیا ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹائم لگتا ہے نہ خرچ پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھ گھر میں آیا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیا، بیوی کو دیکھ کر مسکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا، ایک آخری بات عرض کر دوں،
فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے اندر آؤ اور کوئی چیز لے کر کے آؤ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے اور صرف اسلام کی خوبصورتی ہے، ورنہ لوگوں نے تو اپنی بچوں کو جینے کا بھی حق نہیں دیا تھا۔ جو بچی پیدا ہونے سے پہلے یا تو مار دیا جاتا تھا یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا اے لوگوں جب تم گھر میں جاؤ تو اگر تمہارے پاس میں اللہ نے ایک بیٹا ایک بیٹی دی ہے تو جب تم گھر میں جاؤ کوئی چیز دے کر کے جاؤ تو سب سے پہلے وہ چیز اپنی بیٹی کو دو، اس کے بعد میں بیٹے کو دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ یہ خوبصورتی اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر اس پر